وہ کون سی عادتیں ہیں جو ہمیں سمجھدار بناتی ہیں؟ آج میں بات کرتی ہوں 8 انہی عادتوں کے بارے میں جو ہمیں ایک اسمارٹ لیڈی کے روپ میں ابھارتی ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، میری اللہ سے یہی دعا ہے۔ سمجھدار عورت کون ہوتی ہے؟ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا جانتی ہے، وقت ضائع نہیں کرتی، گھر کے فیملی کے کاموں کو نپٹانے کے بعد اپنے شوق کو بھی پورا کرتی ہے، یہ اسکن کیئر اور اپنی ہیلتھ کا دھیان بھی رکھتی ہے اور تمام فیملی کا دھیان بھی رکھتی ہے۔ نمبر 2، جو فیصلہ لیں جلدی لیں مگر سمجھداری سے لیں، فیصلہ لینے کے بعد اس پر قائم رہیں، اپنے ڈیسیزن پر بھروسہ رکھیں، کسی کے پریشر میں نہ آئیں مگر ضرورت پڑنے پر جن لوگوں پر آپ بھروسہ کرتی ہیں ان سے مشورہ بھی ضرور لیں۔ آج مہنگائی کے دور میں ضرورتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ایک انسان کی کمائی پر گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے میں اگر آپ کے اندر کچھ ہنر ہے تو اسے پروفیشن کے روپ میں استعمال کریں۔ جیسے اگر آپ اچھی سلائی جانتی ہیں، کوکنگ جانتی ہیں یا کوئی ورک جو آپ کر سکتی ہیں اسے اپنے پروفیشن کے روپ میں استعمال کریں، اسے کمائی کا ذریعہ بنائیں۔ اس طرح آپ اپنے پیرنٹس یا ہسبینڈ کو سپورٹ کر سکتی ہیں اور انڈیپینڈنس ہو سکتی ہیں، آپ سیونگ بھی کر سکتی ہیں جو آپ کے فیوچر میں بہت کام آئے گی۔ آج کے بلاگ کا آغاز کیا ہے میں نے ارلی مارننگ سے، ناشتہ بنانے کے بعد اور سب کو ناشتہ کرانے کے بعد اب میں اپنے روم کی کلیننگ کر رہی ہوں۔ روم کی کلیننگ ہونے کے بعد ہمیں بہت زیادہ سکون ملتا ہے کیونکہ ایک روم کے کلین ہونے کے بعد ہم اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ جب گھر کی صفائی ہو جاتی ہے تو اچھی سی وائبس آتی ہے۔ میں ناشتے کے فوراً بعد صفائی میں لگ جاتی ہوں اور ادرس کام جیسا کھانا بنانا یا کپڑے دھونے کا کام جو بھی ہوتا ہے صفائی کرنے کے بعد ہی کرتی ہوں۔ میرے بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں، ایک بیٹی پیپر دینے گئی ہوئی ہے اور دوسری بیٹی پیپرز کی تیاری کر رہی ہے۔ ویسے تو یہ ساتھ میں ہی اسکول جاتی ہیں مگر ان دنوں ان کے دونوں کے الگ الگ پیپر الگ الگ دن پر ہو رہے ہیں، اس لیے دونوں الگ ہی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی پریشانی بھی ہو رہی ہے۔ مجھے بچیوں کی فکر بھی رہتی ہے، جب بچیاں ایک ساتھ اسکول جاتی ہیں تو تھوڑا اطمینان سا رہتا ہے۔ صفائی کرنے کے بعد میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ آج میں اڑد کی دال بنا رہی ہوں۔ اڑد کی دال کافی ٹیسٹی ہوتی ہے، میں اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں اسے مسالے میں نہیں بناتی، ثابت مرچ میں چھونک کر ہی بناتی ہوں۔ مسالے میں اپنے کھانوں میں پسے مسالے کم ہی استعمال کرتی ہوں، جہاں تک ہو سکے میں ہری مرچوں کا یوز زیادہ کرتی ہوں کیونکہ ہری ثابت مرچیں ہمیں کم نقصان دیتی ہیں۔ میں نے اس میں ادرک کاٹ لیا تھا کیونکہ یہ کافی بادی ہوتی ہے اڑد کی دال، اور ادرک اس میں کافی مقدار میں ڈال دیتی ہوں اس لیے جو اس سے اس کا بادی پن ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس چوتھی عادت کے بارے میں جو ہمیں سمجھدار بناتی ہیں۔ ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ بک سے ہو یا آن لائن کلاسز سے ہو یا لوگوں سے ہو۔ سیکھنے کی عادت وہ ہوتی ہے جو عمر بھر چلتی رہتی ہے۔ ہمیں وقت اور حالات بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں، ہم اپنے ایکسپیرئنس سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے ایموشن اور دوسروں کی فیلنگ کو سمجھ کر ری ایکٹ کریں۔ مصیبت کے وقت خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، بعض اوقات ہماری طاقت ہوتی ہے، ہم خاموش رہ کر بھی اپنے ہونے کا احساس اپنے رویے سے کروا سکتے ہیں۔
नंबर 6, साफ सुथरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। बहुत ही नर्म लहजे में बात को कहें। दूसरों को सुनने का हुनर भी रखें, सिर्फ बोलने का ही हुनर नहीं रखें। दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें और उस बात को सुनने के बाद उसे समझने की कोशिश भी करें। नंबर 7, बदलते हालात को एक चैलेंज की तरह लें। समझदार और हालात के हिसाब से खुद को बदलने की सलाहियत समझदार लेडी में होती है। समझदार लेडी नए रोल में आसानी से फिट हो जाती हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाती हैं और दूसरों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराती हैं। हर काम का बर्डन सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं लेती। नंबर 8, अपनी लिमिट बनाएं। किसी को उस लिमिट को पार करने का मौका न दें। हर बात में हाँ ही ना कहें। ना कहने की आदत भी सीख लें, क्योंकि जब हम हर बात में हाँ कहने की आदत कर लेते हैं तो लोग हमसे बहुत ज़्यादा तवक्को करने लगते हैं और हमारे ना कहने पर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए ना कहना भी सीखें। नंबर 9, स्मार्ट होने का मतलब खूबसूरत नज़र आना नहीं होता, बल्कि अपनी इज़्ज़त करना होता है। जब आप अपनी इज़्ज़त करती हैं तभी दूसरा भी आपकी इज़्ज़त करता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने को कितनी इज़्ज़त देती हैं। आप भी इन सभी बातों को अपनाएंगी तो आपकी पहचान भी एक स्मार्ट लेडी के रूप में होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। अगले ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी इंशाअल्लाह। आपने अगर मेरा ये ब्लॉग लास्ट तक देख लिया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।